یزید خوش تھا اس پر مطلب دلائل ہیں، کیونکہ لوگ تو کچھ لوگ تو اس کو بالکل یزید کو بری الذمہ قرار دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو اس کا تو تھا ہی نہیں اس میں. تو اب جہاں بھی ظلم کی بات آتی ہے اس واقعے پر تو ہم کہتے ہیں یزیدیت. یہ بھی سن لیں. پہلی بات یہ ہے وہ کہتے ہیں جی نبی پاک نے فرمایا تھا جو قسطنطنیہ کی جنگ میں جائے گا تو وہ بخشا جائے گا. تو یزید چونکہ گیا تھا تو بخشا گیا تھا. تو میں نے کہا پتہ ہے آپ کو وہ پہلا قافلہ کب گیا تھا؟ پہلے قافلے میں تو یزید تھا ہی نہیں. یہ اللہ تحقیق بات کر رہا. واہ واہ. ٹھیک ہے پہلی بات. دوسری بات یہ نبی پاک نے خبر دی تھی؟ یہ بالکل کم از کم 20 سال پہلے دی تھی. تو میں نے کہا تم تو نبی کا علم غیب مانتے نہیں ظالمو. اب مان رہے ہو یزید کو جنتی بنانے کے لیے غیب کو بھی مان رہے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ یہ دوسری بات سمجھ آ رہی نا جی. اور تیسری بات ہے یزید اس قافلے میں نہیں گیا تھا. وہ تو بعد میں بیٹھ کر وہاں شرابیں پیتا تھا اور بیٹھ کے جناب وہ اشعار پڑھتا تھا کہ میں بڑا خوش ہوں. وہ سارا کچھ موجود ہے کتب کے اندر. یہ تم کیوں نہیں پڑھتے ہو یار؟ تم صرف حدیث قسطنطنیہ کو دیکھ کر جناب اس کو جنت میں ڈالنا چاہتے ہو. اور ظالمو اس کو جنت میں ڈالتے ڈالتے تم خود بھی اس کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. خدا کا خوف کرو. جی ایک وجہ یہ ہے اور اس کا پس منظر وہ بھی میں نے چند لفظوں میں عرض کر دیا. دوسری وجہ یہ ہے جو اس کو بچانا چاہتے ہیں وہ پتا کیا کہتے ہیں یزید تو وہاں تھا نہیں. اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنی جگہ پہ. کمال والی بات. اگر وہ وہاں تھا مان لیا ابن زیاد ابن سعد ان سب نے کام کر دیا امام حسین شہید ہو گئے تو چاہیے یہ تھا نا ان سب کو پکڑ کے قتل کروا دیتا کہ جب میں نے کہا نہیں تھا تم نے یہ کیوں کیا. جی بالکل ٹھیک. تو یہ دلیل نہیں. کیا اس کی رضا پر یہ دلیل ہے اس نے کچھ نہیں کیا. دوسری بات جہاں امام حسین مدینہ میں تھے تو وہاں کا گورنر بدل دیا. مکہ میں گئے وہاں کا بدل دیا. کربلا میں گئے وہاں پر کبھی ہور کبھی ابن زیاد کبھی عمرو ابن سعد کبھی شمر ذل جوشن یہ کیوں بدلے؟ جی اس کا مطلب ہے وہ امام کا دشمن تھا. لوگ کہتے ہیں دلائل کوئی نہیں. کیوں نہیں تمہارے پاس دلائل یار؟ امام حسین کے لیے ان کے حق پر ہونے کے لیے تمہارے پاس دلائل نہیں ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا کا خوف کریں. ایسے لوگ شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے جن کو حسین نظر نہیں آتا ہے. یزید کی طرفداری کرتے ہو اور ان کے لیے دلائل ڈھونڈتے. وہ تو وہاں تھا نہیں. یہ آج کا بھی اصول ہے جب بھی کوئی کام ہو نا تو ظاہر سی بات ہے جو حکمران ہوتا ہے وہ بے شک اسلام آباد میں بیٹھا ہو مجرم وہی کہلاتا ہے. اس کی حکومت میں ہوا ہے. اس کو چاہیے تھا بعد میں پکڑ کر ان کو پکڑتا سزائیں قرار واقعی سزا دیتا. نہیں دی ہے تو یہ دلیل ہے اس کی رضا پر. اور تیسری بات لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کیا دلیل ہے؟ جی اور بھائی وہ کمینے کا غصہ تو ابھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا. جی اسی لیے تو اس نے مدینے پر حملہ کروایا. اللہ یہ تو شہادت حسین کے بعد ہوا ہے نا. یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ یزید کے طرفداروں مکے پر حملہ کروایا. منجنیکوں کے ذریعے پتھر پھینکوائے گئے. آگ لگ گئی خانہ کعبہ کے اندر. مدینہ شریف کی کتنی 3 دن کے لیے نمازیں نہیں ہوئی. یہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ اور باتیں کرتے ہیں کہ اس پر دلیل کیا ہے. اندھے ہو گئے. جیسے ان لوگوں کے حلالی ہونے پر دلیل کوئی نہیں ہے نا ویسے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ادھر بھی دلیل کوئی نہیں. خدا کا خوف کرو. بالکل ٹھیک کہا آپ نے.